الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ یہاں اس آیت میں اللہ نے دو حکم ارشاد فرمائے ہیں اور بہت انسان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دو ناجائز چیزوں سے اور آپس میں پھوٹ اور نفرتیں ڈالنے والی چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ پہلا حکم جو آیت میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ پہلا حکم یہ ہے کہ باطل، ناجائز اور ناحق طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ اس میں ہر وہ مال داخل ہے جو ناجائز ہو۔ مثال کے طور پر کسی کا مال چھین لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی سے دباؤ میں پیسہ لے لیا، چوری کر لی، ڈاکہ ڈال دیا، ظلم کر لیا، چھین لیا۔ ناجائز مال میں سود بھی آتا ہے، جوا بھی آتا ہے، رشوت بھی آتی ہے۔ ناجائز مال میں ہر وہ معاملہ آتا ہے جو شریعت کی نگاہ میں ناجائز اور حرام ہو، وہ تمام مال اس میں شامل ہے۔ اللہ نے لفظ ایک استعمال کیا اور مراد اس کے اندر ہر ناجائز طریقے کی آمدنی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا ناحق مال مت کھاؤ۔ دوسرا حکم اللہ نے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ اللہ فرماتے ہیں جھوٹا مقدمہ بنا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹی گواہی دے کر اپنا مقدمہ مضبوط کرنے کے لیے، جھوٹا مقدمہ بنانے کے لیے حکام کے پاس مت جاؤ، اور اسی طرح سے حکام پر اپنے ہدیے اور تحائف کو پیش کر کر ان کے اوپر اثر ڈالنے کے لیے اور اپنی بات کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے ان کے پاس مت جاؤ۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس اپنے اپنے مقدمات لاتے ہو۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے معاملے کو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے بہتر پیش کرنے پر قادر ہو اور اس کی باتوں کی وجہ سے میں مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ بھی دے دوں، تو یاد رکھو حقیقت حال تو صاحب معاملہ کو خود معلوم ہوتی ہے کہ میں لے کر جا رہا ہوں، میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ فی الواقع حقیقت میں اس کا حق نہیں ہے اور محض اپنی زبانی جمع خرچ کی وجہ سے میں نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا
تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو لینا نہیں چاہیے، کیونکہ اس صورت میں جو کچھ میں اس کو دوں گا وہ حقیقت میں جہنم کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ آپ سمجھیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں بھی اگر فیصلہ کر دوں کسی کے محض اس بنیاد پر کہ اس نے اپنی بات کو بہت اچھے انداز میں رکھا ہے، انسانیت کی بنیاد پر اگر میں پیش بھی کر دوں تو ایسا نہیں ہے کہ میرے فیصلہ کرنے کی وجہ سے وہ چیز ناحق آدمی کے لیے جائز بن جائے۔ یاد رکھے، ہر آدمی کو اپنے مقدمات کی حیثیت معلوم ہوتی ہے کہ میں جھوٹا مقدمہ لڑ رہا ہوں یا سچا لڑ رہا ہوں، یا میں اپنے دعوے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر جھوٹے آدمی کے لیے میں بھی کوئی فیصلہ کر دوں تو در حقیقت میں اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنی کیفیت خوب معلوم ہوتی ہے۔ علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اگر امام، قاضی یا حاکم کسی ایک فریق کے مغالطے کی وجہ سے یا چرب زبانی کی وجہ سے کوئی فیصلہ کر دے جس میں ایک کا حق دوسرے کو ناجائز طور پر مل رہا ہو، تو اس عدالتی فیصلے کی وجہ سے ناحق فریق کے لیے وہ مال حلال اور جائز نہیں ہو جاتا، کیونکہ بہرحال عدالتیں بھی فیصلہ انسانوں کی چرب زبانی یا یہ کہا جائے دلائل کی مضبوطی کی بنیاد پر کیا کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے جو مظلوم ہو اپنی بات کو بہتر طریقے سے نہ پیش کر سکے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بھی اگر انسانیت کی بنیاد پر کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں تو میرے بھی فیصلے کی وجہ سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی جو ناحق ہو، ناحق لی گئی ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے حرام مال کھانے والوں کو متنبہ فرمایا اور فرمایا کہ حرام مال کھانے والوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے، اور پھر فرمایا کہ بہت سے اپنی عبادتوں میں مشقت اٹھانے والے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں، یا رب پکارتے رہتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، تو بتاؤ دعا کہاں قبول ہوگی؟ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کر فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے حق میں دعا فرما دیں کہ میں جو بھی دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ گویا کہ اپنے مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے کہ جس کی دعا ہر حال میں اللہ قبول فرمائیں۔ تو صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، اے اللہ کے نبی آپ رحمت للعالمین ہیں، میرے حق میں دعا فرما دیں کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں، میری ہر دعا اللہ پاک قبول فرما لیا کریں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، اپنا کھانا پاک کر لو، اپنا کھانا حلال کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اور قسم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام مال کا ایک لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو اس گوشت کے لیے تو جہنم کی آگ ہی زیادہ لائق ہے۔ بہرحال ایک بہت واضح طور پر اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو اپنا کھانا پینا آسان بظاہر لگتا ہے، لیکن یقیناً آسان ہے عمل کرنے والوں کے لیے، لیکن جن کی عادت بگڑ گئی ہو حرام کھانے کی
اور جن کے منہ کو حرام کی نحوست لگ گئی ہو تو ان کو حلال کھانا بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ والوں کے لیے جو شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے حلال کھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بہرحال اس چھوٹی سی آیت میں اللہ نے ہر ناجائز اور ناحق اور ایک دوسرے کے مال کے حصول میں جو ناجائز طریقے ہو سکتے ہیں ان تمام ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح مت کھاؤ، یہ گناہ کی چیز ہے۔ اس حکم کو اللہ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا، اور دوسرا حکم یہ فرمایا کہ قاضیوں کے پاس جھوٹے مقدمات لے کر مت جاؤ دوسروں کا ناحق مال کھانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے کر جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو، اس ارادے سے اپنے جھوٹے مقدمے حاکموں کے پاس ناحق طریقے سے لینے کے لیے دوسروں کا مال اپنے مقدمات کو مت پیش کرو۔